اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 36، سورہ یاسین۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 83 آیات ہیں۔ انشاءاللہ لفظی ترجمہ ہم بگن کرتے ہیں، اس سے پہلے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو سورہ یاسین ہے، اس سے پہلے جو 10 صورتیں گزر چکی اور اس کے آنے والے بعد جو 10 صورتیں ہیں وہ ساری مکی صورتیں ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ تو اس سورے میں ہر مکی سورے کے 3 ٹاپک ہوتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ ٹھیک ہے، ہر مکی سورہ کا جو مضمون ہوتا ہے توحید، رسالت، آخرت ہوتا ہے، لیکن ہر سورے میں ایک ٹاپک کو فوکس کیا جاتا ہے۔ باقی 2 کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جو ہائی لائٹڈ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اب جو ہم نے شروع میں بالکل جو قرآن کے شروع میں بالکل جو مکی صورتیں پڑھی تھی، وہ صورتیں ساری کی ساری جو تھی وہ رسالت کے اوپر فوکس کر رہی تھی، حالانکہ اس کا ٹاپک بھی توحید، رسالت، آخرت تھا۔ لیکن یہ جو یہاں پر 21 صورتیں آ رہی ہیں، سورہ یاسین سے 10 پہلے اور 10 بعد میں، یہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ ان کا بھی ٹاپک، ان کا بھی مضمون جو ہوگا توحید، رسالت اور آخرت ہوگا، لیکن مین فوکس اس میں توحید کو دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وننس آف اللہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو سورہ یاسین ہے، اس کو دل کیوں کہا جاتا ہے، قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کی پوزیشن کو دیکھا جائے، اگر جس طرح سے ہمارا جو دل ہے بالکل باڈی کے مڈل میں نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا سا لیفٹ سائڈ ہٹ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو قرآن کا جو مڈ ہے وہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ کہف میں، وَلْيَتَلَطَّفْ جو بیچ میں، تو وہاں پر دل نہیں، اس کو نہیں دل کہا گیا، سورہ یاسین کو دل کہا گیا۔ جس طرح سے قرآن کی میں یاسین کی جس طرح دل کی پوزیشن ہوتی ہے باڈی میں، اور وہ پورے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی طرح سے یہ جو یاسین ہے اس کی بھی پوزیشن تھوڑی سی لیفٹ سائڈ ہٹ کے ہے۔ ہم قرآن کریم کو سیدھی طرف سے شروع کیا ہے ہم نے، اور یہ بالکل بیچ میں نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پوزیشن کے حساب سے بھی جس طرح سے دل ہوتا ہے اس طریقے سے کہا گیا۔ اور جو قرآن کا اصل مضمون 1/3 مضمون ہے وہ ہے توحید، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت، ونس آف اللہ کو کیا کرتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اس کے اندر اسی ٹاپک کو ڈیل کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اب لفظی ترجمہ بگن کرتے ہیں، اسی لیے بھی اس کو دل کہا گیا ہے۔ جو دل ہوتا ہے وہی کیا کرتا ہے، ساری باڈی کو کیا کر رہا ہے، ہینڈل کر رہا ہے۔ جو دل میں ہے، جو دل کی پمپنگ ہے، اسی خون کے ذریعے سے پوری باڈی کیا ہو رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ اگر یہاں پر ہارٹ میں کوئی جگہ بلاکیج ہو جائے گا، کسی نس میں، کسی شریان یا ورید میں، کسی وین میں، کسی آرٹری میں، تو کیا ہوتا ہے، اس کی جگہ، اس کی وجہ سے کوئی باڈی کا کوئی حصہ پیرالائز ہو جا سکتا ہے، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر یہاں پر جو فوکس ہے، ہائی لائٹڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید، اگر توحید میں کہیں خرابی ہو جائے گی تو پھر باقی سارے عمل میں کیا آ جائے گی، خرابی آ جائے گی۔ یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا بلیف ہے، اگر عقیدے کے اندر کہیں شرک شامل ہو جائے یا کہیں کفر شامل ہو جائے یا عقیدہ ہمارا بگڑ جائے تو پھر باقی سارے عمل بھی کیا ہو جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کو ہارٹ آف دی قرآن کہا گیا ہے، قرآن کا دل، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر توحید کو فوکس کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یاسین، آیت نمبر 1 یاسین، اور کہا جاتا ہے کہ سورہ طٰہٰ بھی ہم پڑھ آئے ہیں، طٰہٰ اور یاسین یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، اور چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، توڑ توڑ کر، قطع کر کے پڑھے جانے والے لفظ، تو ان کو ملا کر یاسین کو، یا کو الگ اور سین کو الگ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یاسین، اس کا میننگ صرف اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، اب دیکھیں واو جو ہے یہاں پر واو قسمیہ ہے، یہاں پر اوتھ کے طور پر آ رہا ہے واو، کیونکہ واو کے بعد آنے والا جو ورڈ ہے قرآن، قرآن کے نیچے زیر ہے۔ جب بھی آگے آنے والا واو کے اسم جو ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ ہوگی، زیر ہوگی، اس کا مطلب وہ واو کا ترجمہ اور نہیں کریں گے ہم، بلکہ قسم کریں گے۔ قسم ہے قرآن کی، واو قسم ہے القرآنی، قرآن کی، الحکیم حکمت والا، یہ حکمت والا یعنی فل آف وزڈم، جس کے اندر ساری ریزننگ ہے، جس کے اندر حق اور باطل کی پہچان ہے، تو حکمت بھرے قرآن کی قسم۔
انک لمن المرسلین، انا بے شک کا آپ، لا البتہ لام تاکید لا من سے، المرسلین رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر گواہی دے دی کہ چاہے ساری دنیا نافرمان ہو جائے، ساری دنیا آپ کا انکار کر دے کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ قرآن کریم آپ کی کیا کرتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اور یہاں پر قرآن کی قسم اٹھائی گئی کہ قسم ہے قرآن کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر ایک طریقے سے توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کو بھی کیا کیا گیا، بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن کریم کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں بلکہ حکمت والی اللہ کی جانب سے عطا کردہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، علی صراط مستقیم، علی پر یا اوپر، علی پر یا اوپر، صراط المستقیم سیدھے راستے پر، علی پر، الصراط راستہ، المستقیم صراط راستہ، المستقیم سیدھا، سیدھے راستے پر۔ آپ کیا ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ کیوں سیدھے راستے پر ہیں؟ بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ سے دریافت کیا گیا تو آپ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، خلق القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں جیسے کہ ایک چلتا پھرتا قرآن ہو۔ جیسے ہم تھیوری دیکھ لیں قرآن کو اور پریکٹیکلی دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جو چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو دکھا دیا ہے، کر کے عمل کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ان اعلی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور سیدھا راستہ کیا ہے، قرآن کریم۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل یعنی نزل، نازل کردہ ہے، نازل کیا گیا ہے، کس کی جانب سے، العزیز الرحیم، العزیز زبردست، الرحیم غالب، زبردست غالب، رحیم بڑا رحم کرنے والا۔ تو دیکھیں یہاں پر بات مینشن کر دی گئی کہ یہ قرآن کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی۔ ٹھیک ہے، تنزیل العزیز الرحیم، نازل کردہ ہے زبردست رحمت کرنے والے رحیم کی طرف سے۔ لتنذر قوما، آیت نمبر 6، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، لی تاکہ، تنذر تا تم، نظرہ ڈراؤ، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن قوم کو، ایک ایسی قوم کو، ماں جو انذرا، ماں کا ترجمہ یہاں پر نہیں میں آئے گا، ماں کے 3 ترجمے ہیں، کیا نہیں جو، یہاں پر نہیں کا ترجمہ آ رہا ہے، نہیں ڈرائی گئی۔ انذرا پیسو ہے، الف کے اوپر پیش ہے، زال کے نیچے زیر ہے، جب بھی پاسٹ ٹینس میں پیش اور زیر کا کمبینیشن آتا ہے تو مجہول پیسو ہوتا ہے۔ تو انذرا کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے ڈرایا، انذرا اس کو ڈرایا گیا، تو الٹا ترجمہ ہو جائے گا، اسی لیے ہم اس کو پیسو کہتے ہیں۔ لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، قومن ایک ایسی قوم کو جو نہیں ڈرائی گئی، آباؤہم ان کے باپ دادا، آبا باپ دادا، ہم ان کے، فہم پھر ہم وہ سب، غافلون غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو عرب تھے، عرب میں اب تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، سارے نبی کہاں آ رہے تھے، شام فلسطین کے علاقوں میں، بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے، بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عرب میں جو بستی ہے اس میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو بیچ کا جو یہ جو لیگ ہے، یہ جو عرصہ ہے، اس میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو کیا کہا گیا کہ اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا اس بستی میں نہیں آیا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کو بھیجا ہے تاکہ آپ کیا کر دیں، ان لوگوں کو، عرب کو، عجم کو، سب کو خبردار کر دیں، خصوصی طور پر عرب کو، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو جو نہیں ڈرائے گئے اس کے باپ دادا، اور ان کے باپ دادا تو وہ سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں غفلت میں، کیسی غفلت میں، وہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جو کہ خود غافل تھے۔ آیت نمبر 7، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، لقد البتہ تحقیق، حق ہو گیا، صحیح سچا ثابت ہو گیا، القول بات، سچی ثابت ہو گئی بات، علی اکثرہم ان میں سے اکثر پر، علی پر، اکثر ہم ان میں سے اکثریت پر، بہت سے لوگوں پر، میجورٹی پر یہ بات سچ ثابت ہو گئی، فہم لا یؤمنون، پھر ہم وہ سب، لا نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لائیں گے۔
وہ سب ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کو کتنی بھی نصیحت کر دی جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 8، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ٹھیک ہے، انا بے شک ہم نے، انا پلس نا، انا بے شک ہم نے، جعلا بنا دیا، نا ہم نے، فی اعناقہم، اعناق، اعناق انوق کا پلورل ہے، اعناق یعنی گردنوں میں، ہم ان کی گردنوں میں ہم نے اغلالن، اغلالن یعنی توق ڈال دیے ہیں، ہم نے ان کی گردنوں میں توق. فہیا پھر ہیا وہ، الاذقانی تو وہ کہاں تک ہے، اذقان، اذقان کہا جاتا ہے تھوڑی، تھوڑی تک ہے. فہم مقمحون تو وہ کیا ہوئے، تو وہ تھوڑیوں تک کیا ہے، تو ان کے گردنیں تنی ہوئی ہیں. مقمحون پھر ہم وہ سب، مقمحون قمحا تو ان کی گردنیں تنی کی تنی رہ گئی. دیکھیں توق، توق کیا ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے دیکھیں اگر کسی قیدی کے گلے میں زنجیر ڈال دی جائے اور وہ زنجیر صرف چھوٹی سی ہو، اس کی جو ودھ ہے زیادہ چوڑی نہ ہو، تو وہ گردن کو ادھر ادھر گھما سکتا ہے. لیکن اگر چوڑا سا پٹا ڈال دیا جائے، توق ڈال دیا جائے گردن میں، مطلب لوہے کا توق پہنا دیا جائے، توق جیسے کہ جن کے گردنوں میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو جس طریقے سے ان کے گردنوں میں کیسے ڈالا جاتا ہے، ایک ان کو بیلٹ دی جاتی ہے، پٹا دیا جاتا ہے تو وہ پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے گردن نہیں ہلا سکتے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی توق ان کی گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں جو تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، پھر وہ اپنی گردنوں کو ہلا نہیں سکتے، مطلب ان کے گردن جو ہے تن گئی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے بنا دیا ہے یا ڈال دیا ہے. جعلا کا ترجمہ، چونکہ توق کی بات آ رہی ہے تو جعلا کا ترجمہ بنانا کی بجائے ڈالنا میں چلا جائے گا. جعلا کا ترجمہ اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے. بے شک ہم نے جعلا بنا دیا یعنی ڈال دیا ہے ہم نے ان کی گردنوں میں، ان کی گردنوں میں کیا، اغلالن توق، فہیا تو وہ جو توق ہے، الاذقانی تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، فہم مقمحون تو وہ کیا ہے، گردنیں ان کی تنی ہوئی ہیں تو وہ ادھر ادھر گردنوں کو ہلا نہیں سکتے. آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور جعلا بنا دی، نہ ہم نے، من بینی ایدی، من سے، بینا ایدی، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ایدی کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ہاتھوں کے درمیان. ہاتھوں کے درمیان ہمارا کون سا پورشن ہوتا ہے، سامنے کا، تو سامنے، ان کے سامنے، اور بنا دیا ہے ہم نے ان کے سامنے سدن، سدن کہا جاتا ہے دیوار کو. سدا اصل میں تین دال دال سد کہا جاتا ہے کسی بھی روڑے کو، کوئی ہرڈل کو، کسی دیوار کو یا کسی بھی روک ٹوک کو. ٹھیک ہے، وجعلنا اور بنا دیا، نہ ہم نے، بنا دی ہم نے، من بینی ایدی، بینا ایدی ایک ہی لفظ ہے، بینا ایدی کا ترجمہ کریں گے ہم سامنے، اور بنا دیا ہم نے ان کے سامنے سے سدن دیوار، اور من سے، خلفہم، خلف یعنی پیچھے، من ہم ان کے پیچھے سے بھی کیا، سدن، ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہم نے اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا دی. فاغشیناہم، پھر اغشا، گشاوا ہم نے پڑھا تھا، دیکھیں پہلے جب سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی، اغشی گشاوا یعنی پردہ نہ ہم نے ڈال دیا، پھر اغشا پردہ ڈال دیا، نہ ہم نے، ہم ان پر، پھر ہم وہ سب، لا یبصرون نہیں وہ سب، بصرا دیکھ سکتے، تو وہ نہیں دیکھ سکتے. اور بنا دی ہم نے ان کے آگے بھی دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی دیوار، اور پھر پردہ ڈال دیا ہم نے ان پر تو وہ نہیں دیکھ سکتے. آیت نمبر 10، وَسَوَاءٌ، اور سواء برابر ہے، علیہم ان پر، وَأَنذَرْتَهُمْ چاہے خواہ، ویدر، ٹھیک ہے، چاہے انذر ڈرائیں، تا آپ، ہم ان کو، چاہے آپ ڈرائیں ان کو، یا لم نہیں، تنذرہم تا تم آپ نظرہ ڈرائیں، آگاہ کریں، ہم ان کو، چاہے آپ ڈرائیں ان کو، چاہے ڈرائیں آپ ان کو یا نہیں آپ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ سب ایمان لانے والے، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور برابر ہے ان پر، خواہ ڈرائیں آپ ان کو یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ان کو نصیحت کرنا کسی فائدے کا نہیں، کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں.
الحمدللہ ہماری 10 آیتیں مکمل ہوئیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم. جزاکم اللہ شکرا.